میری بات یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اینٹی اہل حدیث نہیں ہوں میں. ایک سوال آپ یہ اینٹی تھا اہل حدیث نہیں ہیں، خالی ناٹ اہل حدیث ہے، اہل حدیث نہیں ہے. بالکل بالکل میں اپنے آپ کو اچھی ٹیگ بات نہیں ہے جی. کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث. دیکھیے اور بعد میں وہ کلپ سنا کفایت اللہ صاحب کا جو بتائے تھے نا کہ یو کانٹ بی اہل حدیث اینڈ مسلم، مطلب سپریٹ نہیں ہے. میں بالکل آپ کے عقائد سے میں بالکل متفق ہوں، اور میرا خود بچپن تو پورا آپ کو اہل لیبل حدیث. میں پرابلم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا لیبل ہاں لگانے جی، میں. میرا خود بچپن اہل حدیث مسجد میں گزرا، اور ٹھیک کافی ہے. ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے کہ توحید کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تکلیف کی بات تو نہیں تھی ہمارے. لیکن میرے کو نا یہ لیبل کا تھوڑا سا کھٹک تھا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی اہل حدیث بولنا بری بات نہیں، مگر جس طریقے سے اپنے آپ کو جو اہل حدیث آپ لوگ ٹیگ کرتے ہیں نا، یہ پرابلم دیتا. میں یہ بول رہا ہوں بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس سے پرابلم ہوتے، تو کس طرح کے پرابلم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہاں نہیں، دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے عقائد ہے کہ قرآن اور سنت کے ہٹ کے آپ نہیں بات کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اور جو بھی ہم دلائل دیتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور وہ بھی صحیح احادیث کی، صحیح ہے نا بھائی؟ جی تو جی نبی پاک ہاں، جو ہمارا رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جی جی نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طریقے، آپ کی بات شیخ کفایت اللہ کل بتا رہے تھے کہ بھائی قرآن اور سنت ماننے کو اہل حدیث بولتے ہیں، مگر یہ جو اس طریقے کا اپنے آپ کو ٹیگ کرنا ہے، جیسا کہ ہم سنی بولیں گے اپنے آپ کو، یا اہل حدیث بولیں گے؟ جی جی نہیں، ہم اپنے آپ کو سنی بھی بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی بولتے ہیں. ان دونوں میں جیسے مسلم ہونے میں اور اہل حدیث ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے، ویسے سنی ہونے میں اور اہل حدیث ہونے میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں گے یا یہ بولیں گے. جی اگر کوئی ایسا لفظ ہم استعمال کر لیتے اپنے لیے جو اسلام کے خلاف ہوتا، تو پھر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی آپ مسلم ہیں یا اہل حدیث ہیں، مسلم ہیں یا سنی ہیں. ہم نے کوئی ایسا لقب نہیں استعمال کیا جو مسلم ہونے کے منافی ہے، یعنی مسلم ہونے کے خلاف ہے. تو ہم اہل حدیث میں الحمدللہ، ہم جب ہمارے مذہب کا ہم کو جو ہے نا وضاحت کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. بھائی کوئی اگر غیر مسلم ہم سے پوچھے گا کہ آپ کیا ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں. لیکن جب ہم کو اپنے اس مذہب میں، کیونکہ الگ الگ منہج کے ماننے والے لوگ ہیں، تو جب اپنے منہج کی ہم کو وضاحت کرنی ہوگی، اپنے مسلک کی وضاحت کرنی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث ہونا مسلم ہونے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مزید تشریح ہو جاتی. جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو ایک مزید وضاحت ہو جاتی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سے اس جماعت سے ہمارا تعلق ہے جو تقلید نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، بدعتوں سے اجتناب کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں. تو اہل حدیث لفظ ہمارے مسلک، منہج، ہمارے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے، جیسے مسلم لفظ ہمارے مذہب کی وضاحت کرتا ہے. بے شک آپ کی بات سے یہ نہیں بولنا، یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث جس طریقے سے آپ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ اصل معنی وہ سنی مسلمان ہیں، صحیح ہے نا؟ نہیں دیکھیے، سنیوں میں بھی تو الگ الگ جماعت کے لوگ ہیں نا. سنیوں میں ایسے بھی ہیں جو قبر پرستی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی بولتے وہ تو ہیں. ڈپلیکیٹ ہے ایسے بھائی. بھی لوگ ہیں جو نہیں وہ تو اولیاء پرستی ڈپلیکیٹ ہے. کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. وحدت الوجود کے قائل ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. تقلید کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. بدعتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. تو کیونکہ اب سنی بولنے والوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرتا، تو اس لیے ان سے اپنے آپ کو الگ اور ممتاز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث بولتے ہیں. آپ سنی اور بولنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سنی بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے اپنے آپ کو؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں آپ بالکل. سنی بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت بولتے ہیں ہاں اپنے جی آپ کو آپ؟ بالکل جی. تو جیسے اہل سنت آپ کیوں بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس کی کیا دیکھیے مطلب آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت، اپنے آپ کو اہل سنت بولنا ضروری ہے، یا اس کا کوئی فائدہ ہے بولنے کا؟ دراصل آپ جیسا بتا رہے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مسلمان بولتے اپنے آپ کو، صحیح ہے نا؟ اور جس طریقے جی کا جی معاشرہ ہے، اگر سے کہ مسلمان، اس میں ہم سنی ہے. اگر سے کہ کوئی اپنے آپ کو سنی اور بریلوی عقائد کا ہے تو وہ سنی نہیں ہے. وہ اگر سے کہ دینی اعتبار سے دیکھا گیا تو وہ سنی نہیں ہے. اپنے آپ کو ہم کیوں محدود کر لینا سنی نام سے؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت بول سکتے ہیں، جی. تو اس کا فائدہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت تو نہیں ہے. اگر سے صرف اپنے آپ کو شیعہ، دوسرے میجر فرقے ہیں ان صحیح. سے صرف الگ کرنے کے لیے.
تو بس وہی مسئلہ ہے نا کہ جیسے آپ اہل سنت کا استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ مسلمان بول کر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسلام کے راستے پر نہیں ہیں، ویسے ہی سنی بول کر کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنت کے راستے پر نہیں ہیں۔ تو جیسے آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام کے راستے پر نہیں ہے اور ان سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر کے ایسے میجر فرقوں سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ویسے ہی کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں پر وہ سنت کے راستے پر نہیں ہے، نہ ان کا عقیدہ سنت کے راستے پر ہے، نہ ان کا منہج سنت کے راستے پر ہے، نہ وہ عمل میں سنت کے راستے پر ہے، تو ان سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ ایک دعوتی ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ جیسے بھائی دعوتی ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ دعوتی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب کوئی اجنبی آدمی آیا ہمارے پاس اسٹریم میں اور ہم نے اس کو کچھ دین کی باتیں بتائیں، وہ ماشاءاللہ اس نے ہماری بات قبول کر لی، اب وہ ہم سے مسلسل رابطے میں تو نہیں رہ سکتا تھا، مجھ سے کہیں گے بھائی اپنے علاقے کے جو اہل حدیث علماء ہیں ان سے رابطہ کریے اور ان سے دین سیکھیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اس سے کہیں کہ بھئی اپنے علاقے کے مسلم علماء سے رابطہ کریں؟ تو مسلم تو شیعہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک دعوتی ضرورت ہوتی ہے، ایک دعوتی ضرورت ہوتی ہے جب حق اور باطل آپس میں جو ہے نا، باطل بھی جو ہے نا حق کا ٹائٹل لے کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اپنے آپ کو ایک لقب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ دوسروں سے خود کو ممتاز کیا جا سکے۔ بس یہ ایک دعوتی ضرورت اور مصلحت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث بول دے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک دعوتی مصلحت ہے۔ جیسے الگ الگ ادارے جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت اپنا ایک ٹیگ رکھ، کسی لڑکی کے پاس جو ہے نا وہ ایک لڑکے کا رشتہ ہے، اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے لڑکی، اب وہ پوچھے گی تم کون ہو تو بولے گا میں مسلمان ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ قادیانی ہو یا بہائی ہو یا شیعہ ہو، تو اب اس کو پورا ایک فارم بنا کر کے تو نہیں دے سکتے نا کہ یہ سارے سوالات ہیں اس کا سب جواب دو کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر میں کون افضل ہے، اور تمہارا حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضرت عثمان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یا تو اس کو 100-150 سوال کا ایک پرچہ دینا پڑے گا، سب کو حل کرنے کے بعد معلوم کرنا پڑے گا اس کا کیا منہج ہے۔ یا سادہ سے لفظوں میں جب وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں تو اس کا عقیدہ، منہج، مسلک سب واضح ہو جاتا ہے، مطلب یعنی وہ مقلدین والا بھی معاملہ نہیں رہ جاتا کہ بھائی یہ پوچھنا پڑے کہ تم طریقت میں کیا ہو، شریعت میں کیا ہو، فقہ میں کیا ہو، سارا سب کچھ اہل حدیث اتنا واضح لفظ ہے کہ اس سے اس کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اس کا فقہی مسلک بھی واضح ہو جاتا ہے، ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے الحمدللہ اس کی۔ تو بس یہ ایک دعوتی ضرورت کے تحت یہ لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ اور جو ہے نا وہ اور کوئی ضرورت اس کی نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ آج کے دور میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی گڑھ لیا ہے، زمانے سے صحابہ یعنی صحابہ کے بعد کے دور سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف دور میں اہل علم اپنے لیے لقب استعمال کرتے رہے، حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو یہ لقب مل جائے گا، بڑے بڑے محدثین نے یہ لقب استعمال کیا ہے، ایک منہج اور مسلک کے ماننے والے کے طور پہ استعمال کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا شرف ہے، جب قرآن کی آیت ہے جس میں یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہر انسان کو ہم اس کے امام سے پکاریں گے، تو اس پر حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ اہل حدیث کے لیے سب سے بڑا شرف ہے کیونکہ ان کے امام نبی ہیں۔ تو یہ لفظ ایسا نہیں کہ ہم نے آج کے دور میں گڑھ لیا ہے، زمانے سے یہ لقب ایک جماعت، ایک مسلک، ایک طریقے کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوتا رہا۔